صوفزم یا تصوف کے بارے میں اب تک ہم نے جو بیان کیا اس سے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ تصوف نام تو نیا ہے، لیکن در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر جس احسان کا ذکر کیا وہی صوفزم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوفزم تو ایک انگلش ورڈ ہے، اس کو اردو میں کیا کہا جائے۔ اردو والوں کے نزدیک جو مشہور نام ہے صوفزم کے لیے وہ ہے طریقت، اور اس سے بھی زیادہ مشہور نام اردو والوں کے نزدیک صوفزم کا جو ہے وہ ہے پیری مریدی۔ اب پیری مریدی سنتے ہی بہت سارے مسلمانوں کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، تو آج ان وسوسوں کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو احسان تک وہی پہنچا پائے گا جو خود احسان پر فائز ہوگا، جو خود احسان تک پہنچا ہوا ہوگا، اور بلا شبہ اولیاء کرام احسان والے ہوتے ہیں بلا شبہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احسان تک پہنچنے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ آپ کسی ولی خدا کی صحبت اختیار کریں، اور ولی خدا کو اردو میں پیر کہتے ہیں، اور جو شخص ان کی صحبت اختیار کر کے خدا تک پہنچتا ہے اس کو مرید کہتے ہیں۔ یہیں سے نکلا ہے پیری مریدی۔ تو دراصل پیری مریدی کسی ولی خدا کی صحبت میں رہنے کا نام ہے، کسی ولی خدا کی خدمت کرنے کا نام پیری مریدی ہے، کسی ولی خدا کی بارگاہ میں رہ کر دل کو پاک کر کے خدا تک پہنچنے کا نام پیری مریدی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کسی جھوٹے بزرگ کے چکر میں پڑتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ آپ کو یہ تو کم از کم پرکھ لینا چاہیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو سچے ولیوں کو ڈھونڈیے، جب آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت خود آپ کو اس کے ولیوں سے ملا دے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین اکرام، صوفزم یا تصوف کے بارے میں اب تک ہم نے جو بیان کیا اس سے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ تصوف نام تو نیا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں تصوف یا صوفزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر جس احسان کا ذکر کیا وہی صوفزم ہے۔ صحیح البخاری کی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل احسان، اے رسول خدا آپ بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک الا تراہ فإنہ یراک۔ خدا کی عبادت ویسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں بھی رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم اس شعور کے ساتھ خدا کی عبادت کرنا، یہ ہے احسان۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ کوئی شخص ایسی عبادت خدا کی ہرگز نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں گندگی موجود ہو، یعنی کہ جب تک انسان کا دل حسد سے، تکبری سے، غصے سے، دنیا کی خواہشات سے، گندی گندی تصویروں سے بھرا پڑا ہوگا، تب تک انسان احسان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تب تک خدا کی جس طرح عبادت کرنی چاہیے اس طرح کرنا ناممکن ہے۔ تو صوفزم کے اندر دل کو کیسے پاک کیا جائے یہی سکھایا جاتا ہے۔ دل کو پاک کر کے خدا تک پہنچنے کا طریقہ صوفزم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوفزم تو ایک انگلش ورڈ ہے، اس کو اردو میں کیا کہا جائے۔ چلیے، صوفزم کو اردو میں صوفزم بھی کہہ سکتے ہیں، تصوف بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اردو والوں کے نزدیک جو مشہور نام ہے صوفزم کے لیے وہ ہے طریقت۔ علم طریقت کہتے ہیں، طریقہ والے بھی کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مشہور نام اردو والوں کے نزدیک صوفزم کا جو ہے وہ ہے پیری مریدی۔ اب پیری مریدی سنتے ہی بہت سارے مسلمانوں کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے،
یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ان وسوسوں کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سامعین اکرام، صوفیزم کے بارے میں آپ نے جو کچھ سنا اس سے آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ صوفیزم احسان تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، اور احسان دین کے 3 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور احسان دین کے 3 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ بات صحیح البخاری کی مشہور حدیث، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اگر آپ صوفیزم کو مانتے ہیں تو پیری مریدی صوفیزم کا اردو نیم ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اگر آپ صوفیزم کو مانتے ہیں تو پیری مریدی کو بھی مان کر چلیے۔ اب یہ پیری مریدی یہ نام کیسے آ گیا، اس کی تحقیق بھی جان لیجیے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص صوفیزم کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، احسان کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے، تو یہ کام گھر بیٹھے تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی مدرسے میں ہو سکتا ہے، نہ کسی عالم دین کے پاس صوفیزم کی تحقیق کوئی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ صوفیزم تو احسان تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے نا۔ صوفیزم میں تو احسان تک پہنچایا جاتا ہے، تو وہی آپ کو احسان تک پہنچا سکے گا جو خود احسان تک پہنچا ہوا ہوگا۔ جو شخص احسان تک خود نہ پہنچا ہو، وہ کیا آپ کو احسان تک پہنچائے گا؟ مثلا اگر آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ وہی سکھا پائے گا جو خود ڈرائیونگ کرنا جانتا ہو۔ جس کو کار چلانا ہی نہیں آتا، وہ کیا آپ کو کار چلانا سکھائے گا؟ تو صوفیزم کی تحقیق اسی شخص کے پاس ہو سکتی ہے جو خود احسان کے مرتبے پر فائز ہو۔ اور دور حاضر میں احسان والے کون ہیں؟ دنیا کا ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ دور حاضر میں اللہ کے نزدیک کسی کا مرتبہ ہے، کوئی درجے والا ہے تو ولی خدا ہے، اولیاء اللہ کا درجہ ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، انبیاء اکرام کا دور تو ختم ہو چکا ہے۔ تو آج کے اس دور میں اگر اللہ سے کوئی قربت رکھنے والے ہیں، خدا سے بے انتہا محبت کرنے والے، خدا کے نزدیک مرتبہ رکھنے والے کوئی ہے تو وہ اولیاء اللہ ہیں، اس کے ولی ہیں۔ اور ہر بچہ سمجھ سکتا ہے یہ بات کو کہ ہر ولی خدا احسان کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، ہر ولی خدا احسان تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جو احسان تک ہی نہ پہنچا ہو وہ خدا تک کیسے پہنچ جائے گا؟ جو احسان تک پہنچا نہیں ہو اس کو ولایت کیسے ملے گی؟ جو خدا کی عبادت جس طرح کرنی چاہیے اس طرح کر ہی نہیں پاتا ہو وہ کیا ولی بنے گا؟ تو ہر ولی خدا احسان کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اور جو شخص احسان کے مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اس پر ایک دم لازم ہے کہ وہ کسی ولی خدا کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ آپ کو احسان تک وہی پہنچا پائے گا جو خود احسان پر فائز ہوگا، جو خود احسان تک پہنچا ہوا ہوگا، اور بلا شبہ اولیاء اکرام احسان والے ہوتے ہیں، بلا شبہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احسان تک پہنچنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کسی ولی خدا کی صحبت اختیار کریں، اور اردو میں ولی خدا کو پیر کہتے ہیں، اور جو شخص ان کی صحبت اختیار کرتا ہے نا اس کو مرید کہا جاتا ہے۔ یہیں سے نکلا ہے پیری مریدی، یہیں سے نکلا ہے۔ تو دراصل پیری مریدی کسی ولی خدا کی صحبت میں رہنے کا نام ہے، کسی ولی خدا کی خدمت کرنے کا نام پیری مریدی ہے، کسی ولی خدا کی بارگاہ میں رہ کر دل کو پاک کر کے خدا تک پہنچنے کا نام پیری مریدی ہے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اگر آپ قرآن میں پیری مریدی کے بارے میں تلاش کریں گے تو آپ ضرور پائیں گے۔ قرآن میں پیروں کا ذکر ہے، یعنی کہ ولیوں کا ذکر ہے، بالکل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ مریدوں کا ذکر قرآن میں بالکل ہے،
سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پڑھ لیجئے. فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ یعنی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب مجھے آپ بتائیں، جو شخص کسی ولی خدا کی صحبت میں ہے کیا وہ سچے کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا وہ صادقین کے ساتھ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر ولی خدا کی صحبت میں رہنے والے سچوں کے ساتھ نہیں ہے تو دنیا میں کون سچوں کے ساتھ ہے؟ دور حاضر میں صادقین کی لسٹ میں، سچوں کی لسٹ میں سب سے اوپر کسی کا درجہ ہے تو وہ اولیاء اللہ کا ہے، اس کے ولیوں کا درجہ ہے. تو صادقین کے ساتھ رہنے کا خدا حکم دے رہا ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے اس دور میں. تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے والوں کو، ان کو چاہنے والوں کو مرید کہا جاتا ہے. تو مریدوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پیروں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اور ہاں، اگر آپ پیری مریدی یہی لفظ کو تلاش کریں گے قرآن کے اندر تو نہیں ملے گا بھائی، کیونکہ قرآن اردو میں نازل نہیں ہوا نا، اس لیے نہیں ملے گا. لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کے اندر جو ہوتا ہے، وہ سارے معنی قرآن کے اندر موجود ہیں، حدیثوں میں آپ پا سکتے ہیں. اور ویسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ تصوف، صوفزم، طریقت، پیری مریدی، یہ سب کے سب نام نئے ہیں. مان لیا ہم نے، ایسے نام پہلے نہیں تھے، لیکن اس کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ نیا نہیں ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر جس احسان کا ذکر کیا، وہی صوفزم کے اندر، وہی پیری مریدی کے اندر سکھایا جاتا ہے. تو صحابہ اکرام نے اسی احسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور ان کے بعد جتنے بھی صوفیان اکرام تشریف لائے سب کے سب اسی احسان کے راستے پر چلنے والے تھے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. اور اتنا ہی نہیں، پیرانے پیر جن کو ساری دنیا مانتی ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر تصوف کو زندہ کیا، جن کو ان وہابیوں کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنی کتاب الغنیہ کے اندر پیری مریدی کی تائید خوب کرتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے ایک چیپٹر لکھا جس کا نام ہے کتاب آداب المریدین، مریدوں کے آداب کا بیان. اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَتَحَقَّقْ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجْرَ الْعَادَةِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى الْأَرْضِ شَيْخٌ وَمُرِيدٌ صَاحِبٌ وَمَصْحُوبٌ تَابِعٌ وَمَتْبُوعٌ مِنْ لَدُنْ آدم علیہ السلام إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. اس بات کی تحقیق کر لیں کہ اللہ رب العزت نے روح زمین پر شیخ اور مرید کا سلسلہ، یعنی کہ پیر اور مرید کا سلسلہ، صاحب مصحوب کا سلسلہ، تابع متبوع کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ رب العزت نے. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کا طریقہ خدا کا کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دیتا. اللہ رب العزت ہدایت ہمیشہ کسی ایسے شخص کے ذریعے دیتا ہے جس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. ایسے شخص کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کا خدا سے تعلق تھا، وحی آتی تھی ان کو. تو ان کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں، آپ کی جو پیروی کرتے تھے، آپ کو جو مانتے تھے، وہ ہدایت سے مالا مال ہو جاتے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کا خدا سے تعلق تھا، آپ کے چاہنے والے، آپ کو ماننے والے ہدایت پر آ جاتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خدا سے تعلق رکھنے والے تھے، خلیل اللہ کہلاتے تھے، آپ کو ماننے والے، آپ کی پیروی کرنے والے ہدایت پر آ جاتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ کہلاتے تھے، خدا سے تعلق تھا ان کا. تو ان کے زمانے میں جو آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ کو مانتے تھے، وہ ہدایت پا جاتے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا سے تعلق تھا،
روح اللہ کہلاتے تھے۔ آپ کے زمانے میں جو آپ کو مانتے تھے، آپ کی پیروی اور اتباع کرتے تھے، وہ ہدایت پا جاتے تھے۔ جو آپ کو نہیں مانتے وہ محروم ہو جاتے تھے ہدایت سے۔ اسی طرح سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب خدا کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق نہیں خدا سے تو کس کا ہے؟ تو آپ کا خدا سے بخوبی تعلق تھا۔ تو جنہوں نے آپ کو مانا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کی، اتباع کی، وہ ہدایت سے مالا مال ہو گئے۔ جو نہیں مانے وہ ہدایت سے دور ہو گئے، محروم ہو گئے۔ اور جب انبیاء اکرام کا دور ختم ہو گیا تو اولیاء اکرام جن کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتا ہے اپنی مخلوق کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے اولیاء اکرام آئے، سب کے سب لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کر کے گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ سیدنا حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ ولی خدا کہلاتے تھے۔ آپ کو جو مانتے تھے، آپ کی صحبت جو اختیار کرتے تھے، وہ ہدایت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ سیدنا معروف الکرخی بہت بڑے ولی خدا ہیں۔ آپ کے زمانے میں جو آپ کو مانتے تھے، آپ کی پیروی اور اتباع کرتے تھے، صحبت اختیار کرتے تھے، وہ ہدایت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ سیدنا جنید البغدادی ولی خدا، خدا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں آپ کو جو مانتے تھے، آپ کی جو پیروی کرتے تھے، صحبت اختیار کرتے تھے، وہ ہدایت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز پیران پیر ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جو آپ کو ماننے والے تھے، آپ کی صحبت اختیار کرنے والے، آپ کی خدمت میں رہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے جو تھے، وہ ہدایت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز ولی خدا ہے۔ آپ کو جو مانتے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے، وہ ہدایت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ سیدنا قطب العالم رئیس الزاہدین شیخ المشائخ سیم ولی اللہ المدوری قدس اللہ سرہ العزیز، جو کیرلا کے سرزمین میں بہت بڑے ولی خدا گزرے ہیں، آپ کے زمانے میں آپ کی جو پیروی کرتے تھے، آپ کو جو مانتے تھے، وہ ہدایت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ تو یہی ہے اللہ رب العزت کا طریقہ، ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ، انبیاء اکرام کے ذریعے اور انبیاء اکرام کے بعد اولیاء اللہ کے ذریعے۔ یہی مطلب ہے شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے قول کا کہ اللہ رب العزت نے شیخ مرید کے سلسلے کو، صاحب مسحوب کے سلسلے کو، تابع متبوع کے سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک۔ یہی مطلب ہے اس قول کا۔ تو سامعین اکرام، خلاصہ بس اتنا ہے کہ پیری مریدی کسی ولی خدا کی صحبت اختیار کرنے کا نام ہے۔ پیری مریدی کسی ولی خدا سے بے انتہا محبت کر لینے کا نام ہے۔ پیری مریدی کسی ولی خدا کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ کسی ولی خدا کی بارگاہ میں رہ کر دل کو پاک کر کے خدا تک پہنچ جانے کا نام ہے پیری مریدی۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، احسان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ڈھونڈیے اللہ کے ولیوں کو، سچے ولیوں کو ڈھونڈیے، تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کسی جھوٹے بزرگ کے چکر میں پڑتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ آپ کو یہ تو کم از کم پرکھ لینا چاہیے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ یہ بھی نہیں پرکھ پائیں گے تو فائدہ کیا ہے آپ کی زندگی کا؟ تو سچے ولیوں کو ڈھونڈیے، شاید وہ آپ کے محلے میں ہوں، شاید آپ کے شہر میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ان کو ڈھونڈیے۔ جب آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو اللہ خود آپ کو اس کے ولیوں سے ملا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔